پاکستان کے بحرانوں میں سے جو سب سے بڑا بحران ہے وہ کردار کا بحران ہے. وہ تمام لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے ہیں. تو اور میں نے سوچا کہ وہ جو ایڈلٹ بڑے لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے جو سکلز چاہیے وہ میرے پاس ہیں نہیں. البتہ میں بچوں کی جو کہ ابھی نوزائیدہ بچے ہیں ڈے 0 سے یا جب ماں کے پیٹ میں ہی ہیں وہاں سے لے کر 5-7 سال کی عمر تک وہ پیریڈ ہے جس میں اگر ہم ان کی صحیح تربیت کر دیں تو آج سے 25 سال کے بعد جو ہمارے ملک کا بحران ہے وہ اس لیے شاید کم ہو جائے کہ وہ باکردار لوگ ہوں. تو اس سلسلے میں نے پھر فوکس کر کے کچھ ریسرچ کیا, کچھ اسٹڈی کی اور کچھ کورسز بنائے جو کہ میں ہمارا خیال ہے 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں پاکستان میں. اگر ان سب کو وہ بیسک پرنسپلز آف پیرنٹنگ سکھا دیے جائیں خاص طور پہ ماؤں کو تو ایک ایسی نسل تیار ہو سکتی ہے. اچھا, میں اب اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ایک بغیر کسی اس کے وہ کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک نصیحت فرمائیے اور مجھے گائیڈ کیجئے کہ میری جتنی عمر بچ گئی ہے, میرے روزگار کا مسئلہ حل ہے, میں ریٹائرڈ ہوں, بچے برسر روزگار ہیں, تو اس کام میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں مؤثر زیادہ ہو جاؤں. یہ سب سے بڑا کام ہے جی جو کوئی شخص اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے. تعلیم و تعلم سے بڑی کوئی چیز نہیں. اسی سے انسان بنتا ہے, اسی سے قومیں بنتی ہیں, اسی سے ان کا مستقبل طے ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ نے اس کو اپنا اصل کام بنا لیا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں سے تعلیم و تربیت کی ابتدا کریں گے تو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. میں تو شب و روز لوگوں کو یہی توجہ دلا رہا ہوں اور برسوں سے دلا رہا ہوں کہ ہم علم اور اخلاق کے بحران میں مبتلا ہیں. جب تک ہم اس بحران سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے رہنما جیسے پچھلے 200 سال سے جہاد کرا رہے ہیں اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس میں شکست پر شکست ہوتی چلی جائے گی اور جو بہترین لوگ آپ کے پاس ہوں گے وہ بھی آپ دشمنوں کی نظر کر دیں گے. میرا احساس ہے یہ سب سے بڑا کام ہے, سب سے اچھا کام ہے. آپ کی دنیا کے لیے بھی بہت اچھا ہے, آخرت کے لیے بہت اچھا ہے. شب و روز اس کو کریں. اس کو آپ محدود رکھنا چاہتے ہیں اسی عمر تک یا اس سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں؟ ویسے تو میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور انٹرنیشنلی لوگ مجھے بلاتے ہیں اس کام کے لیے. گو میں اپنے آپ کو دل میں سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں اور کام بہت بڑا ہے, اور یہ میں بالکل آپ کو ایمانداری سے عرض کرتا ہوں. لیکن اور لہٰذا اس سلسلے میں جو ایک فیملی لائف ہے, جو پرسنل لائف ہے, ویل بینگ سے متعلق جو باتیں ہیں اس پر میں بات کرتا ہوں اور ان کے ڈفرینٹ سیشنز بھی کراتا ہوں. آرگنائزیشنل لیڈرشپ یہ بھی ایک ایریا ہے جس پر میں سب کچھ ہی کرتا ہوں بیکاز آف مائی اون ٹریننگ ان دیٹ. تو لیکن یہ وہ خاص ایریا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ مفید ہوگا وہ بہت زیادہ, اور بلکہ ہم نے ایک 20 گھنٹے کا کورس بھی ایک بنایا ہے جو کہ ہم مفت سے فری آف دا کاسٹ اس کو کر دیں گے. اور میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے تو یہ سوال جائز ہے اس سے پوچھنا کہ آپ کو موٹر سائیکل چلانا آتا بھی ہے کہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کا نکاح ہو رہا ہو تو پاکستان کے قانون میں ایک ہو کہ اس سے پوچھا جائے بھی دلہا اور دلہن نے پیرنٹنگ کا کورس کیا ہے کہ نہیں کیا, اور اگر وہ کہے کہ کہاں سے ملتا ہے تو وہ مفت ہم دینے کو تیار ہیں. تو میں تو اس حد تک چاہتا ہوں کہ یہ پیرنٹنگ کے جو سائیکولوجیکل پرنسپل ہیں وہ سارے ان کو بتائے جا سکیں. بہت بڑی خدمت ہے. میرے خیال میں تو آپ نے بہترین کام کا انتخاب کیا ہے. اس میں بس یہ ہے کہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کوشش کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کی ساری توجہات کا مرکز وہ بنے. ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو بہت منتشر کر لیتے ہیں, میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا. ہم بھی جب جوانی کی عمر میں تھے تو ایسے ہی سوچتے تھے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے مولانا سید ابوالرضا صاحب مودودی کو ایک خط لکھا, یہ غالباً 1973 کی بات ہے. تو اس میں بتایا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ میاں یہ سب کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ یعنی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کوئی اور کام کرنے کی. تو اپنے آپ کو خاص کر لینا چاہیے. یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علوم میں بھی اختصاص کا دور ہے. اب جتنی کتابیں ہیں, جتنے افکار ہیں, جتنی شخصیات پیدا ہو چکی ہیں, کوئی آدمی اگر یہ چاہے بھی کہ ان سب کو پڑھ لے یا ان سے متعلق رہے آسان نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک تو تعلیم تعلم ہی کو اپنا اصل کام بنا لیں,
پھر یہ ہے کہ دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اس میں آپ کیا دے رہے ہیں. جو کچھ آپ دے رہے ہیں اس میں کوشش کرتے رہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر تحقیقات پیش کی جا سکے. یعنی عام طور پر ہم خود اپنے افکار، اپنے ماضی اور اپنے حال کے اسیر ہو جاتے ہیں. اس سے اوپر اٹھ کر دیکھتے رہنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے، کوئی نئے زاویہ ہے نظر سامنے آئے ہیں. کیونکہ ہمارا قومی بحران زیادہ اس سے بڑا ہے کہ لوگوں کو نئے افکار تازہ کہیے اقبال کے الفاظ میں، ان سے محروم رکھنے کے لیے سوسائٹی سرگرم ہوتی ہے، ان تک رسائی دینے کے لیے جدوجہد نہیں کرتی. تو اپنے فکر کو تازہ رکھیں. جی. جو نئی چیزیں، ظاہر ہے کہ آپ کو اگر بچوں یا بچیوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں والدین کیسے بننا ہے، والدین کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو وہ تو بچیاں نہیں ہیں یا بچے نہیں ہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں. تو جب تک ان کے ہاں فکری لحاظ سے وضوح نہیں ہوگا، کلیئرٹی نہیں ہوگی، اور جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کو وہ مذہب کے حوالے سے، اپنی تہذیب کے حوالے سے، اپنے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، اور جس دنیا میں وہ اب آنکھیں کھول رہے ہیں اس کے حوالے سے ٹھیک طرح نہیں سمجھیں گے، اندیشہ ہے کہ اس میں کامیابی کم ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اس کا خیال رکھا ہوگا. آپ نے فرمایا ہے تو میں نے چند باتیں عرض کر. شکریہ.